شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ گزشتہ ہفتے دعاؤں کے سلسلے میں کچھ باتیں کی تھی کہ دعا کرتے وقت اولاً اللہ کی حمد و ثنا ہو، تعریف ہو، اپنی عاجزی اور انکساری، اپنی بے قراری اور بدحالی، یہ ساری چیزیں دعاؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اس کے بعد جب اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے ہم اور آپ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ترس کھا کر، کرم فرما کر، رحم فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور اس سلسلے میں قرآن و احادیث کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعائیں کی، عجیب و غریب الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ وَهَنَ الْعَزْمُ مِنِّي، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پورے جسم کا دار و مدار ہڈیوں پر ہے۔ حضرت زکریہ نے یہ کیا کہا کہ ہڈیاں کمزور رہ گئی ہے، اس کا مطلب کہ اپنی پوری شکایت درج کرا دی کہ اب میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، اب کہیں سے کوئی امید کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عاجزی اور انکساری کو جب دیکھا تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، اور اس عمر میں، جس عمر میں وہ بچے لینے کے لائق نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے یحییٰ نام کا بچہ انہیں عطا کیا۔ دعا ایک ایسی طاقت ہے کہ جب آدمی تھک ہار جاتا ہے، اس کے بعد اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اب میرے پاس صرف ایک ہتھیار رہ گیا ہے، اسے اب استعمال کرنا ہے۔ گھر کے اندر ایک آدمی بیمار پڑا رہتا ہے، شہر کا جتنا اچھا سا اچھا ڈاکٹر ہو، بلکہ جہاں تک ہماری پہنچ رہتی ہے، جہاں تک تعلقات اور وسائل رہتے ہیں، ہم وہاں تک اسے لے جاتے ہیں تاکہ کہیں سے یہ شفا مل جائے۔ پھر جب ہر جگہ سے وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، تب اخیر میں اسے یہ دھیان آتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا ڈاکٹر کام نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کو پکارنے کی وجہ سے شفا یاب بنا دیتا ہے۔ تب اسے یقین ہوتا ہے کہ نہیں، وسائل ایک الگ ہے، ذرائع الگ ہیں، ہم دوڑ دھوپ کریں، لیکن جب کوئی مصیبت آوے، جب کوئی پریشانی آوے، اسے بھی یاد کرنا اور اس کا بھی نام لینا نہایت ضروری ہے۔ بلکہ لوگ کہا بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ دوا بھی ہو دعا بھی ہو، واقعتاً صحیح۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم ڈاکٹروں کی طرف، ہاسپٹلوں کی طرف، نرسنگ ہوم کی طرف رجوع تو کرتے ہیں، لیکن اس وقت یہ ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی اپنی دستک تو دے دیں کہ ہم کس پریشانی میں ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے نمبر پر اللہ کے سامنے ہم دستک دیں، اس کے بعد ہی ہم دوسرے نمبر پر دوا دارو کا علاج کرائیں۔ یہ بھی نہیں کہ صرف ہم دستک ہی میں رہ جائیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہی رہ جائیں اور دوا کی طرف نہ جائیں، نہیں،
دوا بھی ہونی چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ صرف دوا ہی میں ہم لگ جائیں، دعا کی طرف نہ جائیں، نہیں، اللہ کی طرف رجوع بھی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں ساتھ ملیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ تیزی کے ساتھ اس مرض کو دفع کرے گا اور اسے شفا دے گا۔ سبب بھی اپنانا ضروری ہے، اور اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا یہ بھی ضروری ہے۔ ایک روایت مجھے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت، میں اونٹ کی سواری لے کر آیا ہوں، کیا میں اونٹ کو یوں ہی چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اس اونٹ کو باندھو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہم یوں ہی صرف اللہ پر بھروسہ کر لیں کہ اللہ ٹھیک کر دے گا، ٹھیک کر دے گا، نہیں۔ اس نے کب کہا کہ آپ دوا مت استعمال کریں؟ اس نے کب کہا کہ آپ ہاسپٹل کا سہارا نہ لیں؟ اس نے کب کہا کہ آپ نرسنگ ہوم کا سہارا نہ لیں؟ نہیں، یہ ہاسپٹل، یہ نرسنگ ہوم، یہ دوا، یہ اسی کا دیا ہوا ہے، ہم ایک نعمت سمجھ کر اسے استعمال کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا بھی مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شفا دے دے گا۔ کچھ لوگوں کی یہ شکایتیں آتی ہیں، مانگتا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتا، دعائیں کرتا ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، لیکن اللہ کی توجہ ہماری طرف مرکوز نہیں ہے۔ نہیں، ہم ایک ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ایسے الفاظ اپنی زبان پر لانے سے بچیں۔ یہ سب کے سب ایسے الفاظ ہیں کہ کہیں ہو نہ ہو صحیح، ہم کہیں کفر تک نہ پہنچ جائیں۔ اگر ہماری اور آپ کی باتوں کو اللہ نہیں سنتا ہے تو پھر کون سنتا ہے؟ جس وقت ہم بچے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، کس مرحلے میں کس کس چیز کی ضرورت تھی، اس وقت کس نے سنا؟ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان ماں کے پیٹ سے لے کر زمین پر آنے تک 7 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے اسے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ مٹی نے غذائیں اگائی، اس غذا کو انسان نے استعمال کیا، پھر اس کے ذریعے سے انسان کی وہاں سے پرورش ہوئی۔ پھر دوسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے نطفے کی شکل دیا۔ تیسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس نطفے کو ایک جمے ہوئے خون کی شکل دیا۔ چوتھے مرحلے میں اسے ایک گوشت کا ٹکڑا بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہڈی بنائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پورے طریقے پر ان ہڈیوں کو گوشت اور پوست سے سجا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اب اس کے جسم کے اندر روح کو پھونک دیا۔ یہ سارا مرحلہ ہم اور آپ اپنی ماں کے پیٹ سے گزر رہے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ جس وقت ہم گندے پانی کی شکل میں تھے، اس وقت ہماری آرزو اور فریاد کو کس نے سنا؟ جس وقت ہم جمے ہوئے خون کی شکل میں تھے، اس وقت کون سن رہا تھا؟ جس وقت ہم ایک گوشت کی بوٹی کی شکل میں تھے، اس وقت کون سن رہا تھا؟ جس وقت صرف اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اس وقت ہماری ضرورتوں کو کون پوری کر رہا تھا؟ جس وقت ہم پر گوشت اور پوست سے سجایا گیا، اس وقت
ہماری محتاجگی کو کون دور کر رہا تھا، اور پھر اس مٹی کے بنے ہوئے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو پھونک دیا. کیا کوئی ایسی طاقت ہمیں اور آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو یہ کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے. یہ کون کر رہا تھا؟ جب ایسے مرحلوں میں جہاں ہمارا اور آپ کا کچھ نہیں چل سکتا، اگر ہم کروڑوں نہیں اربوں روپے بھی خرچ کر لیتے، اس پیٹ کے اندر ان سارے مرحلوں سے ایک بچے کو ہم نہیں گزار سکتے تھے. اس وقت جب اللہ تبارک و تعالی ہماری سنتا رہا، ہماری ضروریات کو پوری کرتا رہا، تو آج بھی وہ ہماری سنے گا اور ہماری ضروریات کو پوری کرے گا. کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک سائنسداں کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کے اندر بہت زیادہ، وہ انسان کی لمبائی ہوے گی 6 سے 7 فٹ تک لمبائی ہوے گی. جو کاریگری اللہ تبارک و تعالی نے دکھائی ہے، جو نظام اس کے جسم میں بنایا ہے، جو رگیں اللہ تبارک و تعالی نے بچھائی ہیں، اور جہاں جہاں اس کے فائدے کے لیے سامان اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، سائنسداں کا کہنا ہے کہ اگر ان ساری چیزوں کو ہم باہر ترتیب دیں کہ کون سی چیز فائدے کے لیے ہے اور اسے کہاں رکھنا ہے، 13 کلومیٹر کی دوری ہمیں لینی پڑے گی، تب جا کر ان ساری چیزوں کی ہم ترتیب دے سکتے ہیں. آپ بتائیے کہ وہ جو 13 کلومیٹر کی دوری ہے، اس کو سمیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 سے 6 فیٹ کے اندر ایک انسان کے اندر ساری چیزیں لگا دی. یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہی کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ہے اللہ. انکار کر دینے سے کام نہیں چلے گا. انکار کریں گے تو ہال سے رسوا ہو کر باہر نکلیں گے. پوری دنیا آپ کو دیکھے گی اور تماشا بنا کر رکھ دے گی، چاہے جاوید اختر صاحب ہوں یا ان کے علاوہ اور کوئی ہو. اللہ کے سامنے کسی کی کوئی کارگری کام کرنے والی نہیں ہے. ایک بڑھیا سوت کاٹ رہی تھی تو مشین چلتے چلتے اس کی رک گئی. پھر اس نے مشین کو ٹھیک کیا، پھر تھوڑی دیر وہ چلی، پھر رک گئی. پھر مشین ٹھیک کیا، پھر تھوڑی دیر چلی، پھر رک گئی. بڑھیا نے کہا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا، اتنی چھوٹی سی مشین خود سے نہیں چل سکتی، اتنی بڑی دنیا کیسے خود سے چل سکتی ہے کوئی اس کا چلانے والا. ٹائم پر سورج کو نکال رہا ہے، ٹائم پر اسے ڈبو رہا ہے، ٹائم پر رات ہو رہی ہے، ٹائم پر دن ہو رہا ہے. اتنی کارگری کے ساتھ یہ دنیا نظر آ رہی ہے، اتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے. ایک چھت کی ہم جب تعمیر کرتے ہیں، 4 کھمبے لگا دیتے ہیں، چاروں طرف سے دیواریں بھی لگاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی چھت آسمان کی شکل میں بنا دی. کہیں آپ کھمبا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی تو ہے چلانے والا. ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہے جو ان سبوں کو چلا رہا ہے. الغرض اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی دیکھتا ہے، اللہ ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہم اور آپ مانگیں گے، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا ہم نے مطالبہ کیا وہ نہ ملی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سنا نہیں، ہماری دعاؤں کو رد کر دیا. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ انسان جب ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز دے دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس چیز کو ہم دیں گے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ایک مصیبت آنے والی ہے، اس دعا کے بدلے میں اس مصیبت ہی کو ہم ختم کر دیں. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ یہ تو چھوٹی چیز اس نے مانگ لی، لیکن مانگا تو صحیح، ہم یہ نہیں دیں گے بلکہ اس سے بڑی چیز دے دیں گے. ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے سائیکل مانگا تو 2 چکا کہاں سے آ گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہماری اور آپ کی سن رہا ہے. اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی دعاؤں کو محفوظ کر کے رکھ لیتا ہے، اور یہ انسانوں سے عرض کرتا ہے کہ یہاں اس چیز کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پریشانیوں کی دنیا ہے.
اس چیز کی اصل ضرورت وہاں ہے جہاں تمہیں سخت ضرورت پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سامنے لاتا ہے کہ لو میرے بندے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ عمل تو ہم نے کیا نہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہاری دنیا کے اندر مانگی ہوئی دعائیں تھیں جو وہاں ہم نے قبول نہیں کی، کسی مصلحت کی وجہ سے آخرت میں قبول کر کے وہ ساری چیزیں میں نے تمہارے سامنے رکھ دی۔ اللہ سنتا ہے، اس پر تو ایمان رکھنا ہوگا اور اسے ماننا ہوگا۔ اللہ ہی سب کاموں کو بنانے والا ہے، اللہ ہی سب کاموں کو کرنے والا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے کہ اب تو میری قوم پر عذاب آ جاوے گا، اور بالآخر قوم کے لوگوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، رو رو کر، بلکہ عاجزی اور انکساری کو دکھانے کے لیے اپنے اچھے کپڑے وہ سب کے سب اتار دیے اور ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، اور اسی ٹاٹ کے کپڑے میں اس قوم نے اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کیا، باوجود کہ وہ سب کے سب کافر تھے، لیکن عاجزی اور انکساری کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ اب کیا ہوگا، ہم نے تو یہ کہہ کر آیا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، اب اگر ہم جاویں گے تو لوگ کہیں گے یونس تم جھوٹے بول رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے کشتی کا سفر شروع کر دیا کہ اب چلو یہاں آنا نہیں ہے، اب اس پار جانا ہے۔ صرف تھوڑی سی غلط فہمی کہہ لیا جائے، چوک کہہ لیا جائے کہ بغیر صراحتاً اجازت کے یونس علیہ السلام نے اپنا علاقہ چھوڑ کر سفر کر لیا۔ اللہ نے صراحتاً اجازت نہیں دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ کر لی۔ بیچ بھنور میں جب کشتی گئی، کشتی ڈما ڈول ہونے لگی، اب ڈوبے گی یا کب ڈوبے گی۔ ملاح سمجھ گیا کہ یہ کشتی اسی وقت ایسا کرتی ہے جبکہ کوئی ظالم، کوئی گنہگار، کوئی بھگوڑا اس کشتی کے اندر آیا ہو۔ اب ہوا یہ کہ کون ہے وہ بھگوڑا، کون ہے ظالم؟ یونس علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ میں ہی اللہ کے حکم کے بغیر یہاں آ گیا ہوں، میں ہی ہوں۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کتنے شریف ہیں، آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن اندازی کرو، پرچی ڈالو، جس کا نام نکلے گا وہی ظالم اور وہی گنہگار ہوگا۔ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ یونس علیہ السلام نے سوچا کہ نہیں، اب سب کی جان بچانی ہے، بس اپنا خود کام کرو۔ وہ سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم اسے اپنے پیٹ میں وہ زندگی دو اور وہ آرام دو جو ایک بچے کو ماں کی گود میں ملا کرتا ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر، تفسیر کی کتابوں میں، 40 دنوں تک وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر پورے سمندر کا سیر کراتی رہی۔ پھر یونس علیہ السلام نے وہاں دعائیں کی مچھلی کے پیٹ کے اندر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہی معبود ہے، تیری ذات پاک ہے اور میں تو بس ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مچھلی کے پیٹ میں سن سکتا ہے تو پھر ہماری اور آپ کی بھی سنے گا، صرف پکارنا ہوگا اور ڈھنگ سے پکارنا ہوگا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام قوم نے آگ میں پھینک دیا تھا، اس آگ کے بارے میں تقریباً ہر ایک شخص کو تھوڑی بہت معلومات رہی ہے۔ اتنی لمبی چوڑی آگ تھی اور اتنی دہکتی ہوئی آگ تھی کہ اس کے اوپر سے چاہے جتنی اونچی اڑان ہو کسی پرندے کی، وہ جھلس کر پرندہ اسی آگ کے اندر گر جا رہا تھا۔ بلکہ یہ سمجھ لیا جائے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالنے کی باری آئی تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ڈالا کیسے جاوے گا، دور سے ڈالیں گے تو ہم پھینک نہیں پائیں گے اور نزدیک سے ڈالیں گے تو ہم بھی جلیں گے۔ اتنی تیز آگ تھی۔ منجنیق کے ذریعے، جس کے ذریعے سے گولا اور بارود پھینکا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس کے ذریعے سے پھینک دیا گیا اس آگ کے اندر۔ اب بتائیے کہ کیا کیفیت ہے۔ لیکن لکھا ہے کتابوں میں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ میں گئے، ویسے ہی فرشتوں کی آمد تو شروع ہی۔ جبریل علیہ السلام بھی آ گئے کہ ابراہیم اگر حکم دے تو میں آگ کو بجھا دوں۔ میکائیل بھی آ گئے، اجرائیل بھی آ گئے، اسرافیل بھی آ گئے کہ آپ صرف حکم دیجئے، ہم آگ کو بجھا سکتے ہیں۔
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سب بتاؤ، تم لوگ یہ سب بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حالت کو جان رہا ہے یا نہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کی حالت کو جان رہا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل پیچھے جاؤ، اجرائیل تم بھی پیچھے جاؤ، اسرافیل تم بھی پیچھے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حالت کو جب جان رہا ہے تو وہ سمجھے گا اور اس کا دوست ابراہیم سمجھے گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اللہ کو پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جا۔ اگر زیادہ ٹھنڈ بھی ہو جاتی ہے تو ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ٹمپریچر کو بڑے ہی اچھے انداز پر رکھا تاکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ وہ جلا سکے اور نہ ہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھنڈ لگا سکے۔ کون سنا وہاں پر؟ اللہ ہی ہے سننے والا، اس کے علاوہ اور کوئی ذات ہماری اور آپ کی سننے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ غیروں کے پاس جاؤ گے، مانگو گے، وہ ناراض ہوگا، چاہے جتنا بڑا مالدار ہو، چاہے جتنا بڑا وہ آدمی ہو، 1 سے 2 مرتبہ جا کر دیکھ لو، تم ناراضگی ساتھ لے کر آؤ گے۔ لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں اس وقت ناراض ہوتا ہوں جب تم نہ مانگو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اللہ کی ناراضگی مانگنے پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ناراضگی اس وقت ہے جب کہ ہم اور آپ نہ مانگے، کہ یہ اب کس تکبر کا شکار ہو گیا۔ جب گندے پانی کی شکل میں تھا تو اس وقت تو یہ تکبر نہیں، وہاں سے ہم نے اسے دنیاوی زندگی دی، چلنے کے قابل بنا دیا، کمانے کے قابل بنا دیا، ہاتھ پیر صحیح سالم ہم نے اسے دے دیے، بنگلہ ہم نے دے دیا، باڑی ہم نے دے دی، فلیٹ ہم نے دے دیے، گاڑی ہم نے دے دی، تو اس وقت تو کوئی ناراضگی اس کی نہیں ہوئی۔ اب جب سب کچھ ہو گیا تو پھر یہ ناراضگی کیوں؟ ہم سے مانگ کیوں نہیں رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے، ایک اپنا کیا کہتے ہیں کہ اس کی ایک عادت بنا لے کہ ہمیں اللہ کے سامنے 2-4 منٹ ہی صحیح ہاتھ اٹھا کر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا ہے۔ اپنی صحت کو مانگے، اپنے بال بچوں کی صحت کو مانگے، اپنی پڑھائی لکھائی کے لیے مانگے، اپنی تجارت کے لیے مانگے، اپنی دکان کے لیے مانگے، رزق حلال مانگے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ صحابہ کا تو یہ طرز تھا کہ جب جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہلے رکھتے تھے، اس کے بعد ہی دوڑ دھوپ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم متوجہ رہیں، اللہ سے مانگنے میں ذرہ برابر ہم شرم محسوس نہ کریں۔ دینے والی ذات وہی ہے، وہی دے گی، کوئی دوسری ذات دنیا کے اندر دینے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا، هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ، وہ زندہ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بس اسی کو پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صاف فرما دیا کسی مردے سے مت مانگنا ہے، وہ تو خود مرا پڑا ہے، وہ تمہاری ضرورتوں کو کیسے پوری کرے گا، وہ تمہارے مسئلوں کو کیسے حل کرے گا۔ میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھے پکارو۔ ہم اور آپ کبھی کبھی سوچتے نہیں ہیں، نامعلوم اپنے اعمال کے ذریعے سے اور اپنی زبان کے ذریعے سے کچھ ایسا کام کر ڈالتے ہیں جو شرک تک کبھی کبھی پہنچ جاتے ہیں، ہمیں اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، 2 مانو گے تو یہ شرک ہوگا۔ یہ اپنی جگہ پر شرک ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ شرک 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ علم میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک بنا لیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو
सारी चीज़ों का इल्म है, आइंदा क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इन सब का इल्म अल्लाह तबारक व तआला के पास है। अगर हमने ऐसा इल्म किसी पीर साहब के लिए, किसी बुज़ुर्ग साहब के लिए, अपने से बड़ों साहब के लिए हमने मान लिया कि इन्हें भी कल का पता है, परसों का पता है, तो ये होगा कि अल्लाह के इल्म में हमने उस शख्स को शरीक कर लिया। एक होता है शिर्क फिल इबादत, कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं, ऐसी ही इबादत हम किसी इंसान की करनी शुरू कर दें। किसी के सामने सजदा करना, किसी के सामने रोकना, किसी के सामने रुकू करना, किसी के कब्र का तवाफ़ करना, किसी के कब्र पर झुक जाना। बल्कि फ़ुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि आप जब सलाम करें तो अपने आप को झुक कर सलाम पेश ना करें, बल्कि नॉर्मल रहें, जैसे आप चल रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं, उसके सामने झुक कर सलाम करना, ये भी शिर्क के अंदर दाखिल है। और एक है शिर्क फित तसर्रुफ़। शिर्क फित तसर्रुफ़ का मतलब ये होता है कि औलाद मांगना है अल्लाह से, अपनी दुआएं मांगनी है अल्लाह से, हम किसी और के सामने औलाद जाकर मांगने लगे, मज़ारों पर चले जाएं, कहीं और जगह पर चले जाएं जिससे हमारा एतक़ाद हो, वहाँ जाकर हम बेटे और बेटी की दरख्वास्त करने लगे, ये भी शिर्क है। अल्लाह ने साफ फरमाया हुवल हय्यु, मैं ज़िंदा हूँ, जिंदों से मांगो, ये तो मर चुके हैं, इनसे क्यों मांगते हो, इनको तो हमने खुद अता किया, ये तुम्हें कैसे अता कर सकते हैं। अल्लाह ने साफ फरमाया कि जिससे तुम मांग रहे हो ये पहली शर्त है कि देख लेना वो बाहयात है या नहीं। सारे के सारे अल्लाह के सामने मरे हुए हैं, उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। मांगने की ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से है, वही देने वाला है, उसके अलावा कोई दूसरा देने वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि सहाबा की जमात, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बता दूँ कि तिजारत के हवाले से भी तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो, और जंगो जिदाल में और जिहाद में तुम रहते हो, वहाँ के हवाले से भी तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो। सहाबा ने फरमाया कि हज़रत ऐसी चीज़ की तो ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन हो या रात, अल्लाह को पुकारना, उसके सामने रोना, उसके सामने गिड़गिड़ाना, आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करना, बदहाली और बेकरारी के साथ उससे मांगना, ये मांगना और अल्लाह को पुकारना, ये ऐसा हथियार है कि तुम अपनी तिजारत से भी बेफ़िक्र रहोगे, और जिहाद में तुम चलते रहते हो वहाँ से भी बेफ़िक्र रहोगे, कहीं से कोई धब्बा तुम्हारे ऊपर आने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ फरमाया लहू दावतुल हक़ वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़ैहि इलल मा लियब्लुग़ फ़ाहु व मा हुवा बिबालिग़। अल्लाह ने एक मिसाल पेश की है कि मांगना पूरा का पूरा अल्लाह का हक़ है, कि उसी से मांगो। अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग दूसरों के सामने अपने हाथ फैलाते हैं, दूसरों से अपनी ज़रूरियात मांगते हैं, दूसरों से अपनी दुआएं कबूल कराते हैं, बस इनकी मिसाल ऐसी है कि आप पानी की तरफ पानी के आ जाने का इशारा करें, तो क्या पानी की तरफ पानी के आ जाने का इशारा करेंगे तो आपके मुंह तक पानी पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। वो पानी क्या समझेगा आपके इशारे को? नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो गैरों के सामने हाथ फैलाते हैं, अपनी ज़रूरियात को रखते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी होने वाली नहीं है। जिस तरीके पर यहाँ पानी मुंह तक नहीं पहुँच रहा है, वैसे ही वो भी अपनी ज़रूरत को हल नहीं कर सकते। इसलिए हम बिल्कुल तवज्जुह के साथ और ऐसे ही अल्लाह की हम्दो सना के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के साथ अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपनी बदहाली बेकरारी का इजहार करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी सुना है, आज भी वो सुनने के लिए तैयार है। अल्लाह इन सारी बातों पर